اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سامعین محترم، ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل جس کی ویڈیوز کو آپ بے حد لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت اور عنایتوں کا بے حد شکریہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت سے باباؤں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پیسے بے حد برباد کر چکے ہیں تعویذ گنڈوں اور یہ جعلی پیر فقیروں کے چکروں میں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو سوچتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے سے کیا ہوگا، کوئی بابا ہی کوئی کرامت دکھا سکتا ہے یا کوئی پیر ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ دوستوں، جو اللہ کے پیارے ولی اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا جو آج بھی موجود ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان ڈھونگی باباؤں کی بات کر رہے ہیں جو پیسے لے کے اپنے کاروبار کو چمکا رہے ہیں اور سادہ لو انسان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم کیوں بن رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ہر مسئلے کا حل عطا فرما دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شارٹ کٹس لینے کی عادت ہو گئی ہے۔ دوستوں، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، کلام پاک ہمیں خود نہ پڑھنا پڑے، ہمیں تسبیحات خود نہ پڑھنی پڑے، کوئی دوسرا ہمارے بدلے کے یہ سارے کام کر لے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دوستوں، آج کی میریکل اسٹوری ایک ایسی بہن کی اسٹوری ہے کہ جو اپنے شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں بے حد تنگ کرا ہوا تھا، ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی ان کو اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اور شوہر، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے ہوں تو پھر ہماری جو خواتین ہیں وہ کہاں کہاں تک چلی جاتی ہیں، آپ کو سب اندازہ ہے۔ یہ بہن بھی بیچاری بے حد پریشان تھی، وہ جو کر سکتی تھی انہوں نے وہ سب کرا۔ اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا کہ ان کی ایک دوست کے ذریعے انہیں بھی استغفار کی بارے میں پتہ چلا کہ 7000 استغفار جو پڑھتے ہیں اس سے بہت پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان بہن نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے ہی بہت ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ ان بہن نے کثرت سے استغفار پڑھا، یعنی دن رات استغفار پڑھا۔ ایک دفعہ ان کے شوہر ان سے بہت زیادہ بدتمیزی کر کے گھر سے گئے۔ یہ بہن بہت اداس تھی، روتی جاتی اور استغفار پڑھتی جاتی، روتی جاتی، استغفار پڑھتی جاتی اور اپنے رب سے دعائیں مانگتی جاتی۔ اسی دوران ان بہن کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دھپ سی آواز آئی ہے، جیسے کوئی چیز گرتی ہے۔ یہ اٹھ کے ایک دم باہر گئی تو انہوں نے دیکھا، پورا گھر چیک کرا تو ان کے دوسرے کمرے میں جو دیوار تھی اس کے سائڈ کی طرف سے ایک دم جیسے کوئی سیمنٹ کا ٹکڑا سا گرتا ہے، اس طریقے سے ایک چیز ان کی دیوار میں سے گری تھی۔ یہ بہن گئی، جب وہاں انہوں نے دیکھا تو دیکھا دیوار کے اندر ایک تعویذ تھا لپٹا ہوا۔ انہوں نے اس تعویذ کو نکالا۔ یہ بہن بہت حیران رہ گئی کہ دیوار کے اندر کیسے تعویذ جا سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ تعویذ نکالا اور پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے کہ انہوں نے وہ تعویذ جلا دیا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد، یعنی شام کا وقت تھا، کہ ان کے شوہر واپس گھر آ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کا رویہ بالکل چینج ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ جس طرح کا ان کا رویہ تھا، انہیں نہیں پتا وہ کیوں اتنا غصہ کرتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کرا ہے۔ اور دوستوں، وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے لیے تو استغفار نے معجزہ ہی کر دیا، جس بات کو میں آج تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور اگر میں صبر نہ کرتی اور خدا نہ خواستہ گھر سے چلی جاتی تو میرا گھر تباہ و برباد ہو جاتا۔ لیکن استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جادو سے ان کو نجات دلائی اور جادو کا پتہ بھی چل گیا، اور ماشاءاللہ وہ ایک اب خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ دوستوں، دیکھا آپ نے ماشاءاللہ 7000 مرتبہ ریگولر استغفار پڑھنے اور استغفار کی کثرت کرنے سے ماشاءاللہ ان بہن کی زندگی کتنی چینج ہو گئی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تقریباً 7000 مرتبہ ہم روزانہ استغفار کا ورد کریں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ